بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام حجاج کرام، یہ تربیتی حج کی آخری مجلس ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اپنے تیاری میں لگ جانا ہے، اور آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ومن کفر، اور جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کو جانے سے انکار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہیں۔ تم حج نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے ذات بے نیاز ہے تم سے۔ تم حج کرتے ہو تمہاری اپنی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے، اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان کے پاس زاد راہ آ جائے، سفر خرچ آ جائے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے مسلمان کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، کتنی سخت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ناراضگی اور ڈانٹ ہے اس حدیث مبارکہ میں ان مسلمانوں کے لیے جن کے اوپر برسوں ہو گئے حج فرض ہو کر، لیکن حج کی نہ نیت کرتے ہیں، نہ حج کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب ہمارے شہر کے بہت مالدار ہیں، اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ حج کو چلے جائیں، بہت دنیا آپ نے کما لی ہے۔ تو مسکراتے ہوئے ان کا جواب یہ تھا کہ مول صاحب میں بھی چاہتا ہوں جی حج کرنا، لیکن بھیڑ سے میرے کو بہت ڈر لگتا۔ یہ ان کے کلمات ہیں۔ قیامت کے یہ عذر اور یہ بہانے تو نہیں چلیں گے کہ پروردگار میں اس لیے حج نہیں کیا تھا کہ مجھے بھیڑ سے ڈر لگتا تھا۔ اس لیے بھائیو ہمت کر لینا چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے نام پر، اللہ کے راہ میں اگر ہماری دولت روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے عین سعادت کی بات ہے۔ بہت بہت مبارک بات ہے آپ حضرات، اللہ نے توفیق دی، آپ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، اپنے گھر کی حاضری کے لیے اور حج کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے۔ جب ہم حج کو جا رہے ہیں تو حج کے سارے اخراجات حلال پاکیزہ محنت و مشقت سے کمائی ہوئی کمائی سے ہونا چاہیے، تو ہی وہ حج اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ کوئی آدمی حج کو جاتا ہے جس کا توشہ حلال ہے، سفر کا خرچہ حلال ہے، اور سارے انتظامات اپنے سفر حج کے حلال پاکیزہ پیسوں سے کیا ہے، اور پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندے تیری حاضری ہمیں قبول ہے۔ تیری حاضری
ہمیں قبول ہے، تیرا حج ہمارے بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو اس حال میں حج سے واپس اپنے گھر کو لوٹ کے سارے گناہوں سے تو بخشا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی مشتبہ مال سے حج کو جاتا ہے، حرام مال سے حج کو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایسا حج کا ارادہ کر کے، حج کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے اور نہ تیرا توشہ حلال ہے، تو اس حال میں حج سے اپنے وطن واپس لوٹ کے تیرا حج تیرے اوپر مردود ہے۔ الامان والحفیظ، اگرچہ کہ حج کے ارکان اس کے ادا ہو گئے، لیکن حج اگر اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارا زاد راہ، خرچہ اور توشہ، سارے اخراجات ہیں، انتہائی حلال، پاکیزہ، صاف ستھرے پیسوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ بہرحال اب مجھے آپ حضرات کے درمیان حج کے ان 5 دنوں کو بیان کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے، یوں سمجھ لیے کہ ہم عمرے سے فارغ بھی ہو گئے۔ اب آئیے، عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں تو یوں سمجھ لیے کہ آج 8 ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ شروع ہوگی، اس سے پہلے رک کر یہ بات میں بلکہ آپ کو مبارکبادی دوں کہ جیسے عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ حج اکبری، ایک حج اکبر ہوتا ہے اور ایک حج اصغر ہوتا ہے، لیکن حج اکبر سے مراد حج ہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے صرف، تو اسے حج اصغر کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے بھی حج ہی کہا جاتا ہے، حج اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عرفے کی تاریخ 9 ذی الحجہ اگر جمعے کو پڑ جائے تو وہ حج اکبری ہے۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کے دن حج پڑھنے، عرفے کی 9 تاریخ اگر پڑتی ہے تو اسے حج اکبری لوگ اگرچہ کہ کہہ لیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اسے حج اکبری نہیں کہا جاتا۔ لیکن بہرحال جمعے کے دن اگر حج پڑتا ہے، چونکہ حج کے تمام دنوں میں سب سے اہم دن، سب سے بڑا دن وہ عرفے کا دن ہے، اور اس مرتبہ حج کا بڑا دن، عرفے کا دن 9 ذی الحجہ جو ہے، جمعے کا دن پڑھنے کا، جمعے کے دن آنے کا تقریباً امکان واقع ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے عوام میں جو مشہور ہے کہ عرفے کا دن اگر جمعے کو پڑ جائے حج اکبری ہوتا ہے، چلو ہم عوام کے اعتبار سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مرتبہ امکان اس بات کا ہونے لگا ہے کہ حج اکبری ہونے والا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ وہ جمعے کے دن آنے والی ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عرفے کا دن 9 ذی الحجہ اگر جمعے کے دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ ویسے بھی حرم کی ایک نیکی وہاں کی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ 1 لاکھ کو مزید اور 70 سے اگر ضرب دے دو تو سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے میں تمام حضرات کو، مرد و خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ حج جو ہے وہ جمعے کو واقع ہونے والا ہے۔ عرفے کا دن 9 ذی الحجہ جمعے کو پڑنے والی ہے، زیادہ تر اس کا امکان ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ چاہے دن کوئی بھی پڑھنے دو،
8 ذی الحجہ کو آپ کو کچھ کام کرنے ہیں ضروری. کیا کام کرنے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کو اپنے مونچھ بنوا لیں، زیر ناف اور بغل کی صفائی کر لیں، ناخن تراشوا لیں اور اچھی طریقے سے اس دن غسل کر لیں. چونکہ اس دن 8 تاریخ کو صبح آپ کو مینا روانہ ہونا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظامی امور کے تحت آپ کو 7 تاریخ ہی کو عشاء کی نماز کے بعد مینا پہنچا دیا جاتا ہے. اس لیے آپ کو 7 ہی سے دوپہر کے بعد ظہر کی نماز کے بعد تیاری میں رہنا چاہیے. لیکن اگر 8 کو اعلان کر دیا کہ 8 کو نکلنا ہے تو پھر اعلی صبح فجر کی نماز کے بعد صاف صفائی، ناخن کے تراشی، مونچھ وغیرہ بنوا لے سکتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں بنوا سکتے. اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں پہنچ رہے ہیں، تو کم از کم سنتوں کا لحاظ کر کے ہم پہنچے. شرعی اعتبار سے داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے. اس لیے ابھی روانہ ہونے کے لیے کسی کو مہینہ، کسی کو 15 دن، کسی کو 20 دن آگے پیچھے کی تاریخیں ہیں. ابھی سے اس سنت مبارکہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اس لیے ابھی سے پوری شرعی وضاحت کے ساتھ ہم رہیں اور پوری شرعی وضاحت کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اور رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. چاہے ہمیں 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد مینا لے جائیں، چاہے ہمیں 8 ذی الحجہ کو صبح مینا لے جائیں، اس سے پہلے تیاری جیسے کہ میں نے بتلایا اس طریقے سے کرنا ہے. تیاری ہونے کے بعد، غسل سے فارغ ہونے کے بعد، اور اگر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی غسل خانے کے پاس یا پانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وضو کر لیا جا سکتا ہے. غسل ہی کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے. کوشش کی جائے کہ میں غسل سے فارغ ہو جاؤں. کوئی بات ایسی پیش آ جائے کہ اس میں دیر ہو جائے گی، گاڑیاں آ کر لگی ہوئی ہیں، تو وضو سے فارغ ہو جائیں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ احرام پہن لیں، اور احرام پہننے کے بعد سر پر اوڑھ کر اپنے مونڈوں کو ڈھانپ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں احرام کے نیت سے. اب آپ اپنی بلڈنگ سے، اپنی قیام گاہ سے حج کا احرام آپ کو کرنا ہے. عمرے کا احرام تو آپ نے میقات سے کیا تھا. ابھی خادم حجاج ٹرسٹ کے ذمہ دار بتلا رہے تھے کہ حاضرین میں سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ پہلے جانے والے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی کچھ بات اور رہنمائی کی جائے. تو میں نے پہلے بھی بتلا دیا تھا ظہر کی نماز سے پہلے، لیکن پھر اگر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارے بھائی صاحب کے کہنے کے مطابق ہم اگر یہاں سے انڈیا سے مدینہ طیبہ اگر جا رہے ہیں تو آپ کو احرام کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا اپنے سادے ڈریس کے اوپر، ایسے کپڑوں کے اوپر سیدھا ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. ایئرپورٹ سے پلین میں بیٹھیں گے، وہاں سے ڈائریکٹ آپ کا جہاز جو ہے مدینہ منورہ پہنچے گا. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، اپنے قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد، بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد غسل سے فارغ ہو جائیں. وہاں بھیڑ لگی ہو تو وضو سے فارغ ہو جائیں. مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضری کے لیے ایک نیا ڈریس منتخب کر کے ابھی سے رکھیں، عطر لگائیں اور خوشبو لگا کر مسجد نبوی میں حاضری دیں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کے مسجد میں، نبی کے شہر میں حاضری ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوں، صلاۃ و سلام پیش کریں. آپ کو 10 دن، 15 دن، 1 ہفتہ جتنا بھی وہاں قیام کا موقع ملے گا
ہر نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں ایک نماز کے پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسلمان مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا پروانہ عذاب اور نفاق سے بری ہونے کا، کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسجد میں 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھی ہوں، ایسا مسلمان نہ جہنم میں جائے گا نہ اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جیسے پچھلے اتوار کو بھی میں نے بتلایا تھا کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دن کوشش کریں روزانہ یا ایک دن آڑ کم از کم مسجد قباء پہنچنے کی کوشش کریں، کہ مسجد قباء اگر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز اگر ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ بہرحال ہفتہ 10 دن 15 دن کے مدینہ منورہ کے قیام کے بعد آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے، تو آپ کو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے کے بعد مدینہ منورہ کی میقات آئے گی، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جو پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کو وہاں سے احرام باندھنے کی توفیق ہوگی، موقع ملے گا جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا تھا۔ ذوالحلیفہ، وہاں غسل سے فارغ ہو جائیں، 50 نہیں بلکہ سینکڑوں حمام وہاں پر موجود ہیں، بڑی عالیشان تاریخی مسجد وہاں پر موجود ہے، وہاں غسل سے فارغ ہو جائیں اور وہاں سے احرام کی جو 2 چادریں نکال لیں، جیسے پہلے بتلایا جا چکا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور یہاں سے مدینہ منورہ سے آپ کو جو نیت کرنی ہے، حج کی نیت نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو پہلے عمرے کی نیت کرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ عمرے کا احرام باندھ کر آپ تلبیہ پڑھیں گے، پڑھی ایک مرتبہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنے کے بعد 3 مرتبہ کسی قدر زور سے تلبیہ پڑھیے، اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچنے تک، مطاف میں آنے تک خوب کثرت کے ساتھ میں تلبیہ پڑھیے۔ احرام باندھنے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ تلبیہ کا پڑھنا ہے، خوب کثرت کے ساتھ پڑھیے، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، ضرور ثواب ہے، ضرور پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے افضل تلبیہ ہے، کثرت کے ساتھ میں پڑھیے، کسی قدر زور سے پڑھیے، اگر آپ کا ساتھی غافل ہو چکا ہے تو آپ کا سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ یہ تلبیہ کب تک پڑھنا ہے؟ مطاف میں داخل ہونے تک۔ مطاف کسے کہا جاتا ہے؟ مطاف اس جگہ کا نام ہے جو کالے کمرے والا جو یہ حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کی اطراف میں بغیر چھت کا ایک حصہ ہے جہاں سے طواف کیا جاتا ہے۔ آج کل اس حصے میں بغیر احرام کے کسی کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اس حصے کو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف طواف کرنے کی جگہ، اس مطاف کے حصے میں پہنچ کر آپ کو طواف کی نیت کرنا ہے، تو طواف کی نیت کرنے تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ جیسے بھی آپ طواف کی نیت کریں گے تلبیہ بند۔ بہرحال عمرے سے آپ فارغ ہو جائیں گے، جیسے کہ صبح میں بتلا دیا جا چکا،
عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اب بہت تھوڑے سر کے دن باقی ہوں گے حج کی مینا روانگی کے لیے. تو ان تھوڑے سر کے دنوں میں 4-5 دنوں کے اندر اپنے طبیعت کا پورا خیال کیا جائے. زیادہ عمرے کر کے اپنے آپ کو تھکایا نہ جائے, زیادہ بھاگ دوڑ نہ کی جائے, زیادہ یہاں وہاں نہ جایا جائے. اس لیے کہ یہاں سے 8 تاریخ سے آپ کے حج کے لیے روانہ ہونا ہے آپ کو مینا. یہاں بہت آپ کو مشقت اٹھانا ہے, بہت زیادہ آپ کو یہاں پر پیدل چلنا ہے. اس لیے 8 ذی الحجہ سے 4-5 دن پہلے تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں, اور عمرہ کرنے سے وہاں پہنچنے کا بہت سے نفل عمرے کیے جاتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا موقوف کر دیں اسے. اس لیے کہ حج کے اہم ترین 5 دن آنے والے ہیں, ان دنوں کی تیاری کے لیے, تاکہ کسی قسم کی ان 5 دنوں میں آپ کو تھکاوٹ نہ ہو, گلاوٹ نہ ہو, اعضاء شکنی نہ ہو. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی, 7 ذی الحجہ سے آپ تیاری شروع کر دیں کہ بعض مرتبہ انتظامی امور کے تحت آپ کو 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کو مینا لے جایا جاتا ہے. اصل جانا ہے 8 تاریخ کو. پچھلے سال سنا ہے کہ 8 تاریخ کو مینا لے جایا گیا تھا. تو جیسے ہی 8 تاریخ شروع ہو جائے گی تو آپ احرام باندھ لیں گے. احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کریں گے. حج کی نیت کرنے کے بعد جو ہے احرام باندھنے کا 2 رکعت نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد نیت کریں گے حج کی اور تلبیہ پڑھیں گے. حج کی نیت کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے, حج کی نیت کی ہے, اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما. اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. اب آپ محرم ہو گئے. آپ کو جو ہے احرام کا لحاظ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد, حج کی نیت کرنے کے بعد, تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ اس بات کا خیال کریں کہ میرے سر کو جو ہے کپڑا نہ لگے, میرے چہرے کو کپڑا نہ لگے, میں سلے ہوئے کسی بھی قسم کے کوئی کپڑے نہ پہنوں. چڈی بھی نہیں پہننا چاہیے اور بنیان کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. چہرہ بھی کھلا اور سر بھی کھلا, بس 2 کفنی چادروں میں لپٹا رہنا ہے. کب تک؟ 10 ذی الحجہ تک, قربانی ہونے تک. اس میں خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے, ان کا خود لباس ہی ان کا احرام ہے, ان کا برقع ہی ان کا احرام ہے. البتہ اس بات کا خیال ہماری بہنیں رکھیں کہ احرام باندھنے کے بعد یعنی حج کی نیت کرنے کے بعد ہماری بہنیں 10 تاریخ تک اپنے بال کٹوانے تک اپنے چہرے کو البتہ کپڑا لگنے نہ دیں. سر برابر وہ ڈھانپی رہیں گی. آپ حضرات سر بھی کھلا رکھیں گے اور چہرہ بھی کھلا رکھیں گے, اور ہماری بہنیں چہرہ کھلا رکھیں گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ 40 لاکھ اور اس سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے, آزو بازو آگے پیچھے غیر محرم ہوتے ہیں. ایک اٹ پٹھا یا ہاتھ کا پنکھا ہاتھ میں رکھ لے سکتے ہیں, کوئی غیر محرم آ جائے تو فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا جا سکتا ہے, یا پھر ایک کیپ بھی آ رہی ہے اس کا بھی استعمال کروا لیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر سے نقاب ڈال دیا جا سکتا ہے, چہرے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر نقاب لٹکتا رہتا ہے اور چہرے کو نہیں لگتا. ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ حج کو جانے کے بعد سب معاف ہے, کسی سے کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہاں پر بھی پردہ ہے, وہاں پر بھی پردہ ہے. البتہ احرام کی حالت میں جو ہے 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینا, اتنا ہی ہے. لیکن غیر محرم کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے صحیح, اب پٹھے سے صحیح یا کیپ کے ذریعے سے صحیح ضرور اپنے چہرے کو چھپا لینا چاہیے. بہرحال آپ کو مینا لے جایا جائے گا.
مینا پہنچنے کے بعد 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہیں. مینا کا دن بڑا اہم دن ہے. مینا کا دن پورا دن آپ کو مینا میں گزارنا ہے. کرنا کیا ہے مینا کے دن؟ خوب کثرت کے ساتھ میں اللہ کا بابر کا ذکر کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. الحمدللہ بہت سے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مینا پہنچنے کے بعد دن بھر تو خالی ہیں, موبائل میں مصروف رہتے ہیں. اب موبائل میں کیا رہتا ہے, کیا دیکھتے ہیں, دیکھنے والے مجھے بولنے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی ضروری بات ہے, کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں, کوئی ضروری بات ہے دیکھنا چاہتے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن غیر ضروری چیزوں کو مینا کے اس خیمے کے اندر اپنے موبائل کے اوپر دیکھنا مناسب بات نہیں ہے, بلکہ گناہ کی بات نہیں, بلکہ کئی گنا گناہ کی بات ہے. بلکہ وہ دن اہم عبادت کا دن ہے. وہ نوافل پڑھیے, صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیے, 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے, کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. ایک لمحہ ضائع مت ہونے دیجیے. وہاں پر بھی خیمے کے اندر بھی مینا کے جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں, جماعت کے ساتھ ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, 4 نمازیں آپ کو مینا کے خیمے میں پڑھنا ہے. 5ویں نمازیں پڑھنی ہیں, لیکن بعض مرتبہ ہو یوں رہا ہے کہ انتظامی امور کے تحت 8 ذی الحجہ ہی کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو عرفات پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ 9 کو بھی نکالا جاتا ہے تو آپ کی پوری 5 نمازیں مینا میں ہو جاتی ہیں. اور حج کا پہلا دن اپنے قیام گاہ سے یا عزیزیہ سے آپ کو مینا پہنچا دیا گیا, اور پورا دن مینا میں آپ نے عبادتوں میں گزارا. اب حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا دن, اس دن آپ کو عرفات پہنچنا ہے, عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. 9 ذی الحجہ حج کے 5 دنوں میں سب سے عظیم, سب سے بڑا دن ہے. احرام کی پوری پابندی کرتے ہوئے اور پابندیوں کو پورا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو بسوں کے ذریعے سے, جیسے عزیزیہ سے مکہ مکرمہ سے آپ کو مینا پہنچایا گیا تھا, اسی طریقے سے مینا سے آپ کو عرفات پہنچایا جائے گا بسوں کے ذریعے سے. عرفات پہنچنے کے بعد اپنے قیام گاہ پر ضروریات سے فارغ ہو جانا ہے, کھانے سے فارغ ہو جانا ہے. وہاں پہنچے گا آپ کو کھانا مہیا کر دیا جائے گا, کھانا پہنچا دیا جائے گا. تھوڑی دیر آرام بھی کر لے سکتے ہیں, سفر کی تھکان بھی دور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے خیمے سے, جیسے مینا کے اندر سارے حجاج کرام کے لیے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں بھی سارے حجاج کرام کے لیے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بعض جگہ پر وہی جھوپڑی نما جیسے مینا میں خیمے تھے ویسے خیمے ہوتے ہیں, اور بعض مرتبہ جو ہے بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں, جیسے یہ فنکشن ہال کا بڑا ہال ہے, یہ اتنا بڑا ہال, اس سے اور بڑا اور اس سے چھوٹے ہال ہوتے ہیں جس میں 1000 500 300 لوگ قیام کرتے ہیں, وقوف کرتے ہیں. بہرحال جس حصے میں بھی ہم کو روکا جائے, جگہ دی جائے, تھوڑی دیر وہاں آرام کر لیا جائے, کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں, پھر باوضو ہو کر اپنے بیگ میں خاص طور پر پانی رکھ کر, چونکہ اب آپ کو جو ہے مغرب تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے, عرفات کے اس طرف جبل رحمت کے پاس کوئی خیمہ وغیرہ نہیں ہے. کوشش اس بات کی جائے کہ جتنا ہو سکے میں جبل رحمت کے, جبلن کہا جاتا پہاڑ کو, عرفات کے میدان میں ایک بڑا پہاڑ ہے, کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں ہے,
بہرحال اس پہاڑ کے جتنا ہو سکے قریب سے قریب قیام کیا جائے، وقوف کیا جائے، جتنا ہو سکے قریب سے قریب، زوال تک وہاں پہنچنے کی کوشش کر لی جائے۔ پانی کا ضرور اپنے پاس میں ذخیرہ رکھا جائے کہ بڑی پیاس لگتی ہے، اگرچہ کہ وہاں بھی پانی ہوتا ہے لیکن بعض وہاں بھیڑ کافی ہوتی ہے، پہنچ نہیں سکتے، یا پہنچنے کی شکل میں جو ہے اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے کا ڈر ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا عرفات کے میدان میں جو اپنا خیمہ ہے، جہاں آپ آرام کیے تھے، جہاں آپ کو رکوایا گیا تھا، جہاں آپ کھانے سے فارغ ہوئے ہیں، وہیں سے پانی کے 2-3 بوتلیں جو ہے اپنے بیگ میں رکھ لیں، لیکن جبل رحمت کی طرف نکل جائیں۔ اگر آپ اپنے قیام گاہ میں بھی رہتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں، وہ بھی عرفات ہی کا سارا میدان ہے، سارے خیمے وہاں کے جو ہے عرفات کے میدان ہی کے خیمے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے جبل رحمت کے قریب میں جاؤں، اور جبل رحمت کے قریب پہنچنا چاہیے، اور وہاں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر اچھی موٹی سی چادر نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ بہت دھوپ ہوتی ہے اس مرتبہ، بہت زیادہ وہاں پر جو ہے دھوپ ہے، چونکہ یہ موسم ایسا شدید گرما کا چل رہا ہے کہ یہ موسم مکہ و مدینہ کے اندر اور طائف کے کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں جو کھجور پکتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ دھوپ کی تمازت ہوتی ہے، اس لیے آپ وہاں پر خاص طور پر چھتری کا بھی انتظام یہیں سے کر کے جائیں۔ چھتری خاص طور پر آپ کو عرفات کے میدان میں آپ کو کام دے گی، چھتری اوڑھ کر آپ کو دن بھر بیٹھنا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ کو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ حالانکہ ابھی عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہاں کی خصوصیت ہے میدان عرفات کی کہ جمع بین الصلاتین وہاں پر کرنا ہے، ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، حجاز مقدس کی 3 بڑی مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد نمرہ۔ عرفات کے میدان میں بہت بڑی مسجد ہے، سال میں صرف 1 مرتبہ وہ مسجد کھلتی ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ 90,000 لوگ بیک وقت اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے، لیکن اتنا آسان میں نہیں ہے اس مسجد میں پہنچنا، لیکن کوشش کی جائے، اگر پہنچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ امیر الحاج کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع وہاں پر ملے گا، اذان ہوگی، اذان کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھا دی جائے گی، پھر عصر کی نماز کی اقامت شروع ہوگی، اسی وقت آپ کو عصر کی نماز بھی پڑھا دی جائے گی۔ یہ 2 نمازیں ایک ساتھ عرفات کے میدان میں پڑھنے کے بعد آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہونا ہے، دعاؤں میں مصروف ہونا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، مغفرت اور بخشش کا دن ہے، اور حج کا سب سے اہم ترین دن ہے وہ، اس لیے اس دن کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے۔ عرفات کے میدان میں کب تک رہنا ہے آپ کو؟ سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی سورج ڈوبا بھی نہیں ہوتا کہ اپنا بیگ اٹھا کر نکل جاتے ہیں۔ پورا دن آپ نے عرفات کے میدان میں گزارا ہے، اب یہ رات آپ کو کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں۔ اب مغرب کے بعد یہاں سے آپ روانہ ہو گئے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنا ہے، نہ عرفات کے میدان کے باہر مزدلفہ کے راستے میں پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز ابھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ کب پڑھنا ہے مغرب کی نماز؟ رات میں جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے، چاہے 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچے، 1 اور 2 بجے پہنچے، جب بھی مزدلفہ پہنچیں گے
مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے عشاء اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے، راستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے آپ کو۔ بہرحال حج کا دوسرا دن آپ نے پورا عرفات کے میدان میں گزارا اور پوری رات آپ کو جو ہے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ شب مزدلفہ کی وہ رات حجاج کرام کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، عبادت کے لیے ایسی ہے جیسے کہ شب قدر ہے۔ اگرچہ کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور عرفات سے مزدلفہ تک آپ پیدل چل کر آئے ہوئے تھکے ہوئے ضرور ہیں، پڑھتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے گی، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کچھ حصہ ضرور عبادت بھی کریں۔ تہجد کی نماز پڑھ لیں، چند رکعت نوافل پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ میں پیدل چل کر جاؤں۔ آپ بسوں کے انتظار میں رہیں گے تو اس قدر ہجوم ہوتا ہے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بس کھڑی ہے تو 2 نہیں بلکہ 4 گھنٹے وہیں کھڑے کھڑے گزر جاتے ہیں، جب تک تو آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی معذور ہے، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، بس کے ذریعے سے آج جب بھی بس پہنچا دے آپ کو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آپ صحت مند ہیں، میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں اور پیدل چل سکتے ہیں، چاہے اٹھتے بیٹھتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیدل مزدلفہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک سب سے بڑی مشکل حاجیوں کی، چونکہ تھکے ہوتے ہیں دن بھر کے بھی، جیسے ہی مزدلفہ کے بورڈ نظر آ جائیں گے، حد نظر آ جائے گی، تھکے ہارے بس وہیں بستر لگا دیتے ہیں۔ ایسی غلطی مت کرنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مزدلفہ کے باہر ہی پڑے جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے حاجیوں کی اس قدر مشکل ہوتی ہے، میں کیا بتاؤں، اس قدر مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کو رونتے ہوئے جانا پڑتا ہے، اور اگر آگے نہیں جائیں گے تو وقوف مزدلفہ کے باہر ان کا ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں پیچھے ہمارے، اور راستہ اتنا سر کا چھوڑتے ہیں، 4 فٹ 10 فٹ کا راستہ، آگے بہت جگہ کھلی ہوتی رہتی ہے، اگرچہ کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہیں آگے کھلی جگہ آپ کو رہے گی۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو وضو طہارت سے ضروریہ سے فارغ ہونا ہے۔ ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد پہلے آپ کو جو ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کو پہلا کام، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھکنے کی وجہ سے لیٹتے ہی آنکھ نہ لگ جائے، اس لیے لیٹنے سے پہلے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ کو سب سے پہلے کنکریاں چن لینی ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں آپ کو 70 عدد، کوانٹٹی جو ہونا چاہیے 70 کے بقدر 70 کنکریاں مزدلفہ سے چن لینا چاہیے۔ آپ کو تھیلی دی جا چکی ہوگی یا دی جائے گی، اس تھیلی میں اس کو رکھ لیں اور دھو لیں تو بہتر ہے اسے۔ باضابطہ وہاں لا کر کنکریاں ڈالی جاتی ہیں، اور زیادہ بڑی کنکریاں بھی نہیں لینی ہیں اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے، ایک چنے کے بقدر، کم زیادہ 19-20 سے چھوٹی بڑی چل جائے گی، اتنی بڑی کنکری آپ کو اٹھا لینی ہے وہاں سے، 70 گن کر دھو کر اپنے بیگ میں اسے محفوظ کر لیں۔ رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزاریں، فجر کی اذان ہو جائے گی تو بعض جماعت الگ الگ نماز 150 5-25 لوگ مل کر وہاں پر جماعتیں بنا کر نماز، اگرچہ کہ وہاں مسجد بھی ہے لیکن سارے لوگ بیک وقت مسجد میں پہنچ کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور سب کا پہنچنا بھی وہاں پر مشکل ہوتا ہے، اس لیے جہاں آپ کا قیام ہے وہیں پر جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں یا دوسروں کی جماعت میں وہیں پر شریک ہو جائیں۔ جماعت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد
بے شمار لوگ بیگ اٹھاتے ہیں مینا کے لیے شیطان پر کنکری مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں. نہیں, فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہی اصل میں وقوف مزدلفہ ہے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ جو درمیان کا 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے یہی اصل میں وقوف مزدلفہ ہے. اس لیے آپ فجر کی نماز پڑھتے برابر مزدلفہ کے میدان سے باہر نہ نکلیں بلکہ تھوڑی دیر وقوف کریں. وقوف کا مطلب ہوتا ہے رکنا, وہاں رک جائیں, آپ کا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اپنا بیگ اٹھا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ سے فجر کی نماز کے بعد آپ کو قیام گاہ پر نہیں آنے دیا جاتا. وہاں پر جو مینا کے اندر جو آپ کی قیام گاہ تھی, جو بھی آپ کا خیمہ تھا, وہاں پر نہیں آنے دیا جاتا بلکہ آپ کے راستے کا رخ جو ہے جمرات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. یہ حج کا تیسرا دن ہے, 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن. اس دن آپ کو 4 کام کرنے ہیں. بڑا اہم مصروفیات والا دن ہے وہ 10 ذی الحجہ کا دن, حج کا تیسرا دن. کیا 4 کام کرنے ہیں؟ 4 کاموں میں سے 3 واجب ہیں اور 1 فرض ہے. مزدلفہ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام, سب سے پہلا واجب جمرات پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے. کیا مطلب جمرہ عقبہ کی رمی کرنا؟ رمی جیسے میں نے ظہر سے پہلے بتلایا, کنکری مارنا شیطان پر. جمرہ عقبہ بڑا شیطان, بہت بڑا ہے, ڈر دیکھتے بڑا ڈر لگتا ہے اس کو. شیطان وہاں نہیں ہوتا, وہاں ایسی حرکت نہیں کرا. بعض لوگ جو کیا کرتے, چپل نکال کے مارتے اس کو. اور عرفات کے میدان میں جو چھتری آپ کو کام آئی تھی, بعض بڈھے وہ چھتری پھینک کر مارتے ہیں اس کو. وہاں شیطان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک نقل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں کی. چپل نہیں مارنا ہے, جوتی. آگے آپ کو پریشانی ہوگی, اگر چپل جوتی پھینک کر ماریں گے تو آپ پیدل ہو جائیں گے, چل نہیں سکیں گے آپ, اور دھوپ کی تمازت ہوگی کہ پھر آپ کو قدم قدم پر چھتری آپ کو یاد آئے گی. لیکن وہاں کرتے ہیں ایسی حرکتیں, نہیں کرنا ہے. مزدلفہ سے سیدھا آپ کا رخ جو ہے جمرات کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے. اور پہلے دن صرف بڑے شیطان کو, جس کو 3 جمرات ہیں, جمرہ عقبہ, جمرہ وسطیٰ, جمرہ اولیٰ. بڑا شیطان, درمیانی شیطان اور تیسرا شیطان چھوٹا شیطان. لیکن 10 ذی الحجہ کو حج کے تیسرے دن آپ کو صرف ایک شیطان کو, جمرہ عقبہ کو, بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. کیسے مارنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے, جتنا ہو سکے اس ستون کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے جسے کنکری ماری جاتی ہے. فاصلے سے اگر ماریں گے تو آپ کی کنکری اس ستون کو نہیں لگے گی. وہ حلقہ جو ایک تو ہے ستون, یہ اس کے اطراف ایک حلقہ ہے, اس حلقے میں بھی آپ کی کوشش کرنا چاہیے کہ میری کنکری اس ستون کو لگ جائے, ستون کو لگ کر اس حلقے میں گر جائے. کوئی آپ کو پریشان وہاں پر نہیں کرتا, سب وہ عمل کر رہے ہیں, آپ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں. اگر ادھر بھیڑ زیادہ نظر آ رہی ہے, آگے بڑھ جائیں, پلٹ کر بھی مار سکتے ہیں, بائیں دائیں ہو کر بھی مار سکتے ہیں. جس طرف سے لوگوں کی بھیڑ کم نظر آئے گی اس طرف سے آپ چاروں طرف سے مار سکتے ہیں, چاروں طرف سے. تو بعض مرتبہ لوگ اتنے دور سے مارتے ہیں کہ شیطان کو لگنے کے بجائے دوسرے ہی حاجی صاحب کو لگ جاتی ہے کنکری. بہتوں مرتبہ ایسا ٹن بلک پیچھے سے لگ جاتی ہے, چونکہ عمرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے, سر پر کچھ نہیں ہوتا, سر پہ لگ جاتی ہے بعد مرتبہ. تو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے. قریب پہنچنے کو, بائیں سے ہو دائیں, جدھر سے لوگ کم نظر آ جائیں ادھر سے قریب پہنچ کر کوشش کی جائے کہ زور سے ماریں کہ اس ستون کو لگیں, کم از کم اس دائرے میں تو گرنا چاہیے.
ایک کنکری آپ مارتے ہیں، احادیث مبارکہ میں ایک کنکری کے بدلے میں آپ کے زندگی کا ایک بڑا گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے، ایک بڑا گناہ کبیرہ آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ کیا پڑھ کر مارنا چاہیے؟ اس طریقے سے 2 ہاتھ میں لے کر ایسے کنکری مارنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ یہ مطلب ترجمہ ہوتا ہے اس کا، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ ہر کنکری کے وقت یہ دعا پڑھے، اور اگر یاد نہ آئے دعا یا پڑھ نہ سکیں یا آپ کو یاد نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، دم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ کنکری مار دیں بس کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کنکری مار دیں۔ اگر کچھ بھی آپ نہ پڑھیں تو بھی آپ کی رمی ہو جائے گی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حج کا 3را دن پہلا کام آپ نے شیطان پر کنکریاں مار دی، اب اس کے بعد دوسرا واجب آپ کو کرنا ہے قربانی۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام زیر انتظام اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا وقت بتلا دیا جائے گا اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا ہے، خود مینا پہنچ کر قربانی کریں گے تو ٹھیک ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا کے اس علاقے کی طرف پہنچ جائیں جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے مینڈا دمبا جو بھی ہے وہ ذبح کر کے آ جائیں۔ لیکن بہرحال شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دوسرا واجب جو ہمیں ادا کرنا ہے 3 میں سے یہ ہے کہ قربانی کرنا۔ قربانی ہونے کا جو آپ کو وقت بتا دیا جائے گا اس کی آدھا 1 گھنٹے کے بعد اپنا حلق کرنا ہے۔ مرد حضرات اپنے حلق کریں گے، پورے سر کے بال اتار دیں گے، اور ہماری بہنیں خواتین بھی اپنے سر کے بالوں کو کاٹیں گی، وہ جو ہے کم از کم اپنے 1/4 سر کے 1 انگلی کے پور کے برابر بال کاٹیں گی۔ خود اپنے بال بھی کاٹ لے سکتی ہے اور دوسرے بہن کے ذریعے سے بھی بال کٹوا لے سکتی ہے، شوہر بھی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اس میں بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، لوگ چمیے گویاں کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیسا مرد کے جیسے کیسے کٹوائیں، یا پھر تمہارے بال نہیں کاٹے تو میں کیسے بال کاٹوں، شربت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک حاجی صاحب دوسرے حاجی صاحب کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب حج کے 3رے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، اور تیسرا واجب 10 ذی الحجہ کو اپنے سر کے بال کاٹنا۔ یاد رہیں گے 3؟ دیکھیے حلق کرنا ہے اس دن، اگر کوئی حلق کے بجائے قصر کرتا ہے، قصر کے مطلب یہ کہ قینچی سے بال کٹوا لینا، یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن حلق کرنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے۔ حلق کا مطلب پوری چکنی ٹخلا کرنا، یہ زیادہ افضل ہے، اس کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر کوئی ہم حجاج کرام میں سے اگر صرف قینچی سے بال کٹوا لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ تیسرا واجب، پہلا رمی، دوسرا قربانی، اور تیسرا جو ہے واجب اپنا حلق کروانا، بال کٹوا لینا۔ اب ایک عمل باقی رہا، کیا ہے وہ؟ اور وہ عمل ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 کاموں سے فارغ ہو گئے، اب طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 10 تاریخ 10 ذی الحجہ کو حج کے 3رے دن اگر آپ طواف نہیں کر سکے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، آپ 11 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تھکان کی وجہ سے، اعضاء شکنی کی وجہ سے یا کوئی عذر پیش آ گیا، آپ 11 کو نہیں کر سکے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، آپ 12 کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔
12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کو بھی ٹالنا نہیں چاہیے، 12 کو ٹلنے نہیں دینا چاہیے، 10 11 زیادہ سے زیادہ 12 کو تو کسی بھی حال میں کر لینا چاہیے۔ اگر 12 کو طواف زیارت نہیں کیا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ پھر کیسے کیا جاتا ہے طواف زیارت؟ اب ادھر رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، تو اب آپ اپنے احرام کے کپڑے اتار دیں، احرام کی چادریں اتار دیں، غسل سے فارغ ہو جائیں، اپنے روزانہ کے سادے انڈیا کے کپڑے پہن لے سکتے ہیں۔ اپنے ان کپڑوں کے اوپر، اپنے روزانہ پہننے کے کپڑوں کے اوپر جو ہے آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ کیسے کریں گے طواف؟ پہلے کے مجلس میں، ظہر کے پہلے کے مجلس میں قاضی صاحب نے، مفتی عبدالرزاق صاحب نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ حرم شریف میں پہنچیں گے، حرم شریف میں پہنچنے کے بعد مطاف میں جائیں گے، اور مطاف میں جانے کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک بات رک کر سنیں، حج کا احرام باندھنے کے بعد آپ کا تلبیہ شروع ہوا تھا، تلبیہ برابر پڑھنا ہے، 8 ذی الحجہ کو بھی پڑھنا ہے اور 9 ذی الحجہ کو بھی پڑھنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن جمرات پر پہنچنے تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، یہ بات چھوٹ گئی تھی درمیان۔ 10 ذی الحجہ کو جمرات پر پہنچنے تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ جمرات پر کنکری مارنے کے لیے پہنچ جائیں گے اب تلبیہ بند کر دینا ہے آپ کو، اب تلبیہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو ہو یا 11 ذی الحجہ کو ہو یا 12 ذی الحجہ کو، جب بھی آپ طواف زیارت کرنے کے لیے حرم شریف پہنچ رہے ہیں تو حرم شریف پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ مطاف میں پہنچیں گے، مطاف میں پہنچنے کے بعد آپ کو طواف کی نیت کرنا ہے۔ عربی میں کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات۔ اللہم انی ارید 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ پروردگار میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ اور اگر عربی میں یاد نہیں ہے، یاد ہوتا نہیں ہے، وہاں سوچتے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اردو میں کر لیں۔ کر لے کہ باری تعالیٰ اے اللہ میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میرے لیے قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ کو حجر اسود کے مقابل پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیے جہاں حجر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے بازو میں حجر اسود ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ کے ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے بائیں جانب اگر کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ کہ اسی سمت میں حجر اسود بھی ہے۔ دیکھیں کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں کے 4 نام ہیں، ایک رکن حجر اسود، دوسرے ہے رکن عراقی، اور تیسرے ہے رکن شامی، اور چوتھے ہے رکن یمانی۔ چونکہ یہ 3 کونے کعبۃ اللہ کے 3 علاقوں کی طرف ہیں، اس لیے 3 علاقوں سے اس کو موسوم کر دیا گیا ہے۔ جو کونا عراق کی طرف ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، جو کونا کعبۃ اللہ کا ملک شام کی طرف ہے اسے رکن شامی کہا جاتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کا کونا یمن کی طرف ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور جس کونے میں حجر اسود ہے اس کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، انتہائی دودھ کی طرح صاف و شفاف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے گناہوں کو جذب کرنے کی اس میں طاقت رکھی ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ دودھ جیسا صاف و شفاف سفید پتھر کالا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جب بھی بولتے ہیں حجر اسود، حجرون کے معنی آتے پتھر کے، اور اسود کے معنی آتے ہیں کالا، کالا پتھر، لیکن کالا بعد میں ہوا ہے، وہ جب آیا تھا جنت سے تو سفید تھا وہ۔ بہرحال آپ اس طریقے سے آئیں گے، آپ کو اگر حجر اسود نظر نہیں آ رہا ہے، آپ پورے مطاف کے اندر
کعبۃ اللہ کے اطراف کا جو یہ بغیر چھت والا حصہ ہے، اس بغیر چھت والے حصے میں تھوڑا سا کا نظر آپ دوڑائیں گے تو آپ کو ایک طرف جو پاورفل ہری لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے گی، گراؤنڈ فلور پر بھی، فرسٹ فلور پر بھی اور سیکنڈ فلور کے اوپر بھی پاورفل ہری لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پوزیشن میں آپ کو پہنچنا ہے، اس پوزیشن میں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف وہ ہری لائٹ رہے گی تو آپ بالکل حجر اسود کے محاذات میں پہنچ گئے ہیں، برابر میں پہنچ گئے ہیں۔ اب اس لائن میں جب پہنچیں گے، ہری لائٹ کے ادھر ہوگا، ہری لائٹ ادھر ہوگی سیدھے ہاتھ کی طرف، تو بائیں ہاتھ کے حجر اسود ہوگا، تو اس موقع پر اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں۔ یہ بات یاد رکھیں اچھی طریقے سے، طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، بلکہ اپنا رخ سامنے رہے بالکل۔ ہاں، حج سے فراغت کے بعد، طواف سے فراغت کے بعد کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حجر اسود کا بھی بوسہ لے سکتے ہیں، ملتزم کے پاس چمٹ کر دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ملتزم کسے کہا جاتا ہے؟ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ بڑی دعا کی قبولیت کا وہ مقام ہے۔ اپنا سینہ بالکل دیوار سے چمٹا دیا جائے، دونوں ہاتھ اوپر دیوار کو لگا دیے جائیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جائے۔ دعا کی قبولیت کا مقام ہے یہ ملتزم۔ ملتزم کے معنی ہی آتے ہیں چمٹنا، اپنا سینہ لگا دیا جائے کعبۃ اللہ کی دیوار کو، اور ہاتھ ایسے اوپر کعبۃ اللہ کے چوکھٹ کی طرف اوپر کر دیے جائیں، اور گڑ گڑا کر 2 آنسوں کے ٹوکن اگر ڈال سکتے ہوں، رونا خود ہی وہاں پر آ جاتا ہے، زارو قطار لوگ روتے نظر آتے ہیں، اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ اور ایک مقام ہے میزاب رحمت۔ کسے کہا جاتا ہے میزاب رحمت؟ میزاب رحمت حتیم کے اندر کعبۃ اللہ کے چھت کا پانی گرنے کے لیے ایک پرنالہ ہے، اس طریقے کا، سونے کا، سنہرا، حتیم کے اندر آتا ہے واقع۔ کعبۃ اللہ کے چھت کا بارش اگر واقع ہو جائے تو چھت کا پانی اسی پرنالے کے ذریعے سے حتیم کے اندر آ کر گرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے میزاب رحمت۔ تو اس میزاب رحمت کے نیچے پہنچ کر دعا کرنا۔ حج کے دنوں میں اگرچہ کہ اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بند بھی کر دیتے ہیں، کبھی کھول بھی دیتے ہیں۔ اگر اس مرتبہ چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو ایک دوسرے کا لحاظ رکھ کر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس طریقے سے پہنچ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا اگر موقع ملتا ہے تو نور علی نور، ایک میزاب رحمت۔ یہ بہرحال آج پہنچ گئے مطاف میں، اس طرف ہری لائٹ جل رہی ہے، اس طرف حجر اسود ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف لائٹ جلے گی تو آپ کو بائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف کعبۃ اللہ پڑے گا۔ تو اس موقع پر کعبۃ اللہ کے رخ کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ استعلام کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کرنا ہے، لیکن اتنا موقع ملتا بھی نہیں، اور حجر اسود پر پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان دنوں کے اندر۔ تو اس کا متبادل، اس کا قائم مقام، بوسہ لینے کا قائم مقام یا اس کا متبادل یہ ہے کہ حجر اسود کا رخ کیا جائے، رخ کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اس پوزیشن کے اوپر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ اب یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ اب کیا پڑھیں گے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ اس طواف کے دوران حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوا ہے، پہلا چکر شروع ہوا ہے۔ افضل یہاں پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، اگرچہ کہ دوسرے اذکار، دوسری عبادتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن افضل تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کہاں تک پڑھنا ہے؟ رکن حجر اسود سے لے کر واپس اس طرف رکن یمانی،
حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. تو رکن یمانی تک پہنچنے تک یعنی تیسرے کونے تک پہنچنے تک آپ کو تیسرا کلمہ ہی پڑھنا ہے. اگرچہ کیا دوسرے ذکر و اذکار بھی کرنے کی اجازت ہے. جیسے ہی آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو تیسرا کلمہ بند کرنا ہے اور آپ کو رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے وہ؟ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ کو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک پڑھنا ہے. چاہے 10 مرتبہ پڑھیں، چاہے 20 مرتبہ پڑھیں، اور بہت قریب سے اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو چاہے 2-3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اتنا ہی موقع ملتا ہے. جتنا دور سے طواف کریں گے اتنا زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن افضل دعا رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک جو ہے وہ ربنا آتنا والی دعا ہے. رکن حجر اسود پر پہنچیں گے ایک چکر آپ کا پورا ہو جائے گا. جیسے حجر اسود پر پہنچیں گے آپ ایک چکر پورا ہو جائے گا تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف حجر اسود دیکھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، دوسرا چکر شروع کرنا ہے. دوسرا آ کر حجر اسود پہ ختم ہو جائے گا، پھر کعبۃ اللہ کو دیکھنا، استلام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. تیسرا چکر، ہر چکر میں چکر ختم ہونے پر وہ استلام کرنا ہے، حجر اسود کے رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. 7 چکر پورے ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس، بعض لوگ وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا. ایک زمانے میں لوگ بہت کم جاتے تھے، پورے شہر سے ناندیڑ سے 1-2 چاند حاجی بڑی مشکل سے جاتے تھے، پورے ضلع سے 10-5 حاجی حج کو جاتے تھے اور وہاں 1500 کا مجمع تھا. تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا آسان تھا. لیکن آج 40 لاکھ 50 لاکھ اس سے زیادہ حاجی ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم مطاف کے اندر آ گیا ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، وہاں نماز پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ نیت باندھیں گے تو وہاں کے شرطی پولیس والے آپ کو جو نماز باندھنے کے باوجود ہاتھ پکڑ کر آپ کو پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں، ڈھکیل دیتے ہیں آپ کو. اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنا. لا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو. نیت باندھنے کے بعد نماز مکمل کرنا آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا، واجب ہو جاتا ہے. اور خواہ آپ ایسے جگہ پر نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آ کر آپ کی نماز توڑی جا سکتی ہے. اس لیے تھوڑا پیچھے ہٹ کر نماز پڑھیں تاکہ کسی کو خلل نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور وہاں کے شرطی اور پولیس والے آ کر ہمیں روک نہ سکے، نماز ہماری توڑ نہ سکے. پیچھے ہٹ کر نماز پڑھیں جہاں کسی کو خلل واقع نہ. وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب الطواف کی. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب الطواف کی. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جانا ہے سعی کے لیے. صفا مروہ کے دوران سعی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. اور ادھر جاتے ہوئے آپ کو پھر حجر اسود کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہے اور پھر آپ کو استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھوں کو چوم کر سعی کے لیے نکل جانا ہے. واجب الطواف کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خوب سیر ہو کر زمزم پینا ہے. خوب سیر ہو کر زمزم پینا ہے. زمزم تو پورے حرم شریف میں ہر جگہ رہتا ہے، لیکن زمزم وہاں پینے کی کوشش کریں جہاں پر زمزم کا کنواں ہے. کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ زمزم کا کنواں بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے، اب تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، اوپر سے طواف کر لیتے ہیں، تو وہاں اصل میں زمزم کا کنواں ہے. اور وہاں کافی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پیچھے. مطاف کا حصہ ختم ہونے کے بعد وہیں سے صفا کی طرف چڑھنا آسان بھی ہے. وہاں پہنچ کر خوب سیر ہو کر زمزم پی لیجیے. کیا پڑھ کے زمزم پینا چاہیے؟ زمزم پینے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انی اسألک علما نافعا
وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس سے؟ اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور کشادہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے. یہ دعا پڑھ کر جو ہے زمزم سیر ہو کر کھڑے ہو کر پینا ہے, کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے پینا ہے. چند قطرے زمزم کے اگر سر پہ سے ڈال سکتے ہوں تو ڈال لینا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. پھر وہاں سے مقام ابراہیم کے پیچھے سے بالکل جو ہے آپ کو استلام کرنے کے بعد آپ کو صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ صفا پہاڑی. یعنی سعی کا آغاز, سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کرنا ہے, نہ کہ مروہ سے. بعض لوگ وہاں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. نہیں, زمزم پینے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف سے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ مڑیں گے تو سیدھا آپ جو ہے صفا پہاڑی پر پہنچیں گے. آپ چھت والا حصہ مسجد کا حرم شریف کا ختم ہونے کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں گے تو سیدھا وہ راستہ آپ کو جو ہے صفا پہاڑی کی طرف جائے گا. سب لوگ جاتے ہیں, سب کا ایک ہی عمل ہوتا ہے, سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے, تو اسی طرف جانا ہے آپ کو. صفا پہاڑی پر چڑھیں گے تو کیا پڑھتے ہوئے گزرنا چڑھنا ہے؟ یہ دعا پڑھتے ہیں, قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اگر دعا یاد نہ ہو, یہ آیت قرآن کی ایک آیت ہے, یہ اگرچہ کہ دعا کہلاتی ہے, یہ پڑھتے ہوئے جو ہے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ذکر کرتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھیں. جیسے صفا پہاڑی پر آپ چڑھیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف پلٹ کر آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ آپ کو نظر آئے گا. کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. یہ مقام دعا کی قبولیت کا مقام ہے. کعبۃ اللہ کی طرف پہنچ کر دیکھتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھ کر, وہاں کوئی بڑے بڑے پتھر اور جھاڑ نہیں, درخت نہیں ہے, چھوٹی سر کی پہاڑی ہے. جیسے آپ وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ سے زیادہ زمین سے 7 سے 10 فیٹ کی اونچی پہاڑی ہوگی بس. لوگ وہاں پر کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں, بعض لوگ وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں, پتھر اٹھاتے ہیں تبرکن. جب لوگ ایسا کرنے لگے تو صفا پہاڑی مروہ پہاڑی کے اوپر پگھلا کر پوری کانچ ڈال دی گئی. ایک ذرہ بھی آپ وہاں سے اٹھا نہیں سکتے. اب جو پتھر کی شکل میں اس کو بھی کانچ میں پیک کر دیا گیا ہے. تو بہرحال صفا پہاڑی پر جا کر دعا کریں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو مڑ کر آپ کو جو ہے سعی کرنا ہے. صفا مروہ کے دوران جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اسے سعی کہا جاتا ہے. صفا پہاڑی پر سے نکلے کیا پڑھنا ہے جی؟ سعی کے اندر زیادہ چوتھا کلمہ, دیگر اذکار اگرچہ کہ کہہ سکتے ہیں لیکن چوتھا کلمہ پڑھیے. چوتھا کلمہ یاد نہ ہو تو کوئی بری بات ہے, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی کہتے ہوئے گزرتے ہیں. تھوڑا دور پہنچیں گے تو آپ کو سیدھی جانب دیوار کو پاور فل لگی ہوئی ہری لائٹ جلتی نظر آئے گی اور سر کے اوپر بھی ہری لائٹ نظر آئے گی. کتنے دور تک؟ یہاں سے لے کر جہاں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی وہاں تک, یا زیادہ سے زیادہ یہاں سے روڈ تک. چھت بھی آپ کی ہری نظر آئے گی اور سیدھے ہاتھ کی طرف بھی پاورفل ہری لائٹ نظر آئے گی. تو اس کو کہا جاتا ہے, یہ ہرا حصہ جتنا نظر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے میلین اخضرین. کیا کہا جاتا ہے؟ میلین اخضرین. اس کے دوران آپ کو دوڑنا ہے, مردوں کو دوڑنا ہے. مردوں کو چونکہ عورتیں مرد ایک ساتھ چلتے ہیں, یہاں سے مردوں کا دیکھا دیکھی بعض عورتیں بھی دوڑنا پھدکنا شروع کر دیتی ہیں. نہیں, ہماری بہنیں سن لیں, خبردار, عورتوں کو یہاں پر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ کی جو رفتار ہے اپنے رفتار سے چلے اس ہری پٹی کے دوران, ہری پٹی کے آغاز سے لے کر ہری پٹی ختم ہونے تک. ہاں بہرحال جو مرد حضرات ہیں صحت مند ہیں ان کو البتہ وہاں سے ہری
پٹی کے شروع سے لے کر ہری پٹی کے ختم ہونے تک وہاں تک دوڑنا ہے. کیا پڑھیں گے جی؟ اس میلین اخضرین کے اندر یہ دعا پڑھتے ہوئے گزرنا ہے. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھنی ہے. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، ابھی وقت باقی ہے. لکھ کر اپنے جیب میں اس دن رکھ لیجئے، بیلٹ کے پاکٹ میں نکال کر دیکھ کر پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن اگر یاد نہ کریں، یاد نہ ہو، اس دن یاد نہ آ سکے، کوئی فکر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جو ذکر آپ کے زبان پر آ جائے بس کافی ہے. مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے، ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ مروہ پہاڑی پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فلاں پڑھا تو دوسرے بھی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع. بھیڑ ہوتے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے جی وہ. چلیے ایک چکر مروہ پر پورا ہو گیا، مروہ سے دوسرا چکر آپ کا شروع ہوگا. پھر ادھر سے بھی ویسے ہی میلین اخضرن آئے گا، دوڑنے کی جگہ آئے گی. وہاں پر بھی وہ دعا پڑھتے ہوئے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم پڑھتے ہوئے دوڑنا ہے. عورتیں نہ دوڑیں. پھر دوسرا چکر آپ کا پورا ہوگا صفا پہاڑی پر، اور 7واں چکر پورا آپ کا ہوگا مروہ پہاڑی پر. مروہ پہاڑی پر جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو آپ کی سعی مکمل ہو گئی. اب آپ کو جو ہے فوراً کہاں آنا ہے؟ مینا آنا ہے، اور رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے. 10 ذی الحجہ کو اگر آپ نے طواف زیارت کیا ہے تو طواف زیارت کرنے کے بعد آپ کو سعی کرنے کے بعد آپ کو سیدھا مینا آنا ہے. پوری رات آپ کو مینا میں گزارنا ہے. دن بھر کے تھکے ہوں گے، عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں آرام کر سکتے ہیں، اور طبیعت میں نشاط ہے تو بالکل آپ جو ہے عبادت کر سکتے ہیں. حج کا چوتھا دن شروع ہوگا 11 ذی الحجہ. حج کا چوتھا دن شروع ہوگا 11 ذی الحجہ. جیسے ہی صبح 11 بجے 11 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، فجر کی نماز باجماعت وہاں پر پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد 11 ذی الحجہ کو حج کے چوتھے دن صرف ایک کام آپ کو کرنا ہے. کیا ہے وہ کام ہے تینوں شیطانوں کو جمرات پر پہنچ کر رمی کر. صبح فجر کے بعد نہیں بلکہ زوال کے بعد آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. اور زوال کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک یہ تینوں کنکریاں مارنا تینوں شیطانوں کے اوپر افضل ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ مغرب سے پہلے ہی میری کنکریاں مارنا مکمل ہو جائے. اگر کوئی عذر ہے یا کوئی ضعیف لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں یا تھکے ہوئے ہیں، ہم ازدحام بھیڑ چھٹنے کے انتظار میں ہم کو شام ہو گئی تو ٹھیک ہے، مغرب کے بعد اگرچہ کہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں. لیکن اگر اچانک ہمارے کسی ساتھی کی یا ہمارے کسی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی، اب مینا پہنچنا، جمرات پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس میں نیابت کی بھی اجازت ہے. نیابت کا مطلب اس بیمار بھائی کی طرف سے یا معذور بہن کی طرف سے جو پہنچ نہیں سکتے، بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رہی، تو ایسے لوگوں کی طرف سے کوئی صحت مند آدمی، بیٹا، بھائی، شوہر جا کر جمرات پر کنکری مار کر بھی آ سکتا ہے. حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ کا یہ عمل کہ تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا ہے، پھر مینا آپ کو واپس آنا ہے. رات مینا ہی میں گزارنی ہے، عبادت میں گزاریے، تہجد کی نماز پڑھیے، دعا مانگیے. ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ موقع ملے نہ ملے. اس تصور کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ میں عبادتیں کیجئے. ممکن ہے یہ سفر میرے زندگی کا آخری سفر ہو حرم کا، خدا توفیق دے تو بار بار جائیں گے انشاءاللہ.
لیکن اس دھیان کے ساتھ پڑھیے تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دل جمعی نصیب ہو جائے گی۔ اب حج کا چوتھا دن مکمل ہو گیا، رات مینا میں گزاری، اب حج کا 5واں دن شروع ہونے کو 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ 12 ذی الحجہ کو حج کے 5ویں دن بھی صرف ایک ہی عمل آپ کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا ہے۔ 12ویں دن 12 ذی الحجہ کو حج کے 5ویں دن زوال کے بعد، 11 کو بھی زوال کے بعد اور 12 کو بھی زوال کے بعد، حج کے چوتھے دن بھی اور حج کے 5ویں دن بھی زوال کے بعد، البتہ 10 ذی الحجہ کو حج کے تیسرے دن وہ زوال سے پہلے پہلے مارنا کنکری افضل ہے۔ بہرحال حج کے 5ویں دن 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ کو جمرات پہنچ کر تینوں شیطانوں پر کنکری مارنا ہے، یہی پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن، اللہ کے نام سے جو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور شیطانوں پر یہ کنکریاں مارنے کے بعد رو بقبلہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام بتلایا ہے بعض علماء نے، دعا کی جائے۔ اب دعا کرنے کے بعد آپ کو مینا اپنی قیام گاہ خیموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جمرات سے ڈائریکٹ آپ مکہ اور عزیزیہ اپنے قیام گاہ چلے جا سکتے ہیں۔ حج کے 5ویں دن جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد اب دوبارہ لوٹ کر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا یہاں پر کوئی سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، کسی ضرورت سے اگر آپ آ گئے ہیں، آپ کے کوئی معذور لوگ یہاں پر ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ قیام گاہ آ سکتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے 12 ذی الحجہ کو حج کے 5ویں دن آپ کو مکہ یا عزیزیہ یا جس کسی علاقے میں آپ کی رہائش گاہ ہو، قیام گاہ ہو، وہاں پر چلے جانا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ لیکن اگر مینا میں آپ کو شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو اب آپ کو جو ہے رات مینا میں گزار دینا ہے، اور 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد پھر جمرات پہنچ کر تینوں شیطانوں کو کنکری مار کر پھر اپنے قیام گاہ عزیزیہ مکہ مکرمہ واپس آنا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ حج کے 5ویں دن 12 ذی الحجہ کو میں کنکری مار دوں، جمرات پر پہنچ کر رمی کر دوں اور ڈائریکٹ پھر اپنے قیام گاہ پہنچ جاؤں۔ اب آپ حاجی صاحب بن گئے اور آپ کو بہت بہت مبارک۔ اب حج کا کوئی عمل آپ کا باقی نہیں ہے، اب حج کا آپ کا کوئی عمل باقی نہیں، صرف ایک عمل باقی ہے، ایک واجب باقی ہے آپ کا۔ کیا واجب ہے؟ طواف وداع، صرف ایک باقی ہے۔ اب حاجی صاحب بن گئے آپ، لیکن حاجی صاحب بن گئے تو کہلوانا نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو کہیں نام لکھوانے کی، کہیں بولنے کی، جیسے مسجدوں میں بھی اعلان کسی کام کے تعمیری کام کے سلسلے میں اعلان کرنے کے لیے امام سے اعلان کرتے ہیں کہ بتلائیے فلاں ہمارا تعمیری کام جاری ہے، چلو کون کتنے پیسے دے گا اللہ کے بابر گھر کے لیے۔ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، لکھیے حاجی عبدالستار صاحب، حاجی عبدالجبار صاحب، لگتا ہے پیدائشی حاجی صاحب ہیں، ضرورت نہیں۔ اپنے زبان سے نہیں کہنا چاہیے، نہ لکھوانا چاہیے، نہ بولنا چاہیے۔ ہاں، کوئی اپنا ساتھی، کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان کا فرد اگر ہمیں حاجی صاحب کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ حاجی صاحب اپنے آپ کو کہلوا کر کہہ کر ریاکاری دکھلاوا نہ کریں۔ سارے کے سارے عمل خوش دلی کے ساتھ کریں
اور صرف ایک عمل آپ کا بچا ہوا ہے، طواف وداع۔ اب چاہے آپ کو اپنے ملک، اپنے وطن انڈیا واپس ہونے کے لیے پلین کا انتظار کرنا ہے، یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدینے بھی جانے کا موقع ہو، کہ بہت سارے حاجی اب تک جو ہے مدینہ نہیں گئے، ڈائریکٹ انڈیا سے جو ہے مکہ ہی پہنچے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب بھی روانگی کی تاریخ آئے گی تو روانگی کے دن اگر دوپہر میں جانا تو فجر کی نماز کے بعد طواف وداع کر کے آنا چاہیے۔ اس میں سعی وغیرہ نہیں رہتی، طواف جو بھی کیا جاتا ہے صرف طواف کے اندر سعی بھی نہیں ہوتی، حلق بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب بھی روانگی کا دن آ جائے تو روانگی کے دن جو ہے صبح میں جا کر طواف وداع کر کے آنا ہے، کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائیں، 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کریں اور واجب الطواف نماز ادا کریں۔ واجب الطواف نماز ادا کرنے کے بعد ایسی دعا مانگے کہ خدا پاک و رحم آ جائے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے۔ اس دوران جن جن لوگوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں بھی کہوں آپ سے، ضرور کہنا چاہیے۔ آپ سمجھے کہ مولوی صاحب ایسا کیسا آپ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں؟ سنت رسول اللہ ہے۔ کوئی اگر حج یا عمرے کو جا رہا ہو تو حاجی صاحب سے دعاؤں کی درخواست کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر حضور کی خدمت تشریف لائے اور آنے کے بعد حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی اور کہا کہ بھائی عمر، حرم جا رہے ہو، ہمیں بھی حرم کی دعاؤں میں آپ یاد رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ معلوم ہے کہ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہو تو عام لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے، اور جانے والوں کو بھی چاہیے کہ جنہوں نے درخواست کی ہے ان کو ان دعا کی قبولیت کے مقامات پر ان کو اپنے دعاؤں میں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں بھی آپ حضرات سے، میں گناہگار، حقیر و فقیر ایک طالب علم، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو میں حج کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ حرم کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آپ رکھیں گے انشاءاللہ؟ ضرور یاد رکھیں۔ طواف وداع کے دن اپنی دعاؤں میں ایک لفظ یہ ضرور کہنا ہے، رو رو کر دعا کریں۔ 2 آنسو بہا سکتے ہو تو بہائیں، اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو کم از کم رونے والے کی کیفیت ہونا چاہیے، اس پر ہی اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے۔ دعا میں یوں دعا کیجیے کہ باری تعالیٰ اس سفر کو میرے زندگی کا آخری سفر نہ بنا، اس سفر کو میرے زندگی کا آخری سفر نہ بنا، بلکہ بار بار مجھے یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے بار بار کعبۃ اللہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے مسجد حرام سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد ساری تفصیلات آپ کو بتائی جا چکی ہوگی، یا ہمارے منتظمین خادم حجاج ٹرسٹ کے لوگ آپ کو بتلائیں گے، اور یا پہلے بتلایا جا چکا ہوگا۔ بہرحال اپنے قیام گاہ پہنچنا ہے، اور قیام گاہ سے پھر آپ کو ایئرپورٹ کے لیے، جدہ ایئرپورٹ کے لیے، یا مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو مدینہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ اور حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ حج مبرور گناہوں سے بچتے ہوئے حج کرنا، اور حج کے بعد اپنے زندگی کو دیندارانہ زندگی بنانا۔ تو ایسے آدمی کے حج کو حج مبرور، حج مقبول کہا جاتا ہے۔ خدا پاک سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو، آپ تمام مرد و عورتوں کے سارے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے، حج کا سفر آسان بنائے، صحت و عافیت قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دیار حرم میں کی جانے والی ہر عبادت قبول فرمائے، ہر دعا اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور صحیح سلامت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وطن واپس لوٹائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ تمام کے سامنے حج کے 5 ایام 5 دن اور اس کے ارکان آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے. اب اگر کسی حجاج اکرام عازمین حج کے حج سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے